نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صدر۔ اجازت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التحیات والاکرام على سید اسد ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلق الحق بالحق، ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی وارواح العالمین لتراب المکتب الفدا، اجل اللہ تعالی درجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم مجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، مل کے باواز بلند صلوات دیں۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے، مل کے باواز بلند صلوات دیں۔ میرے چوتھے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے، پہلے درود بھیجے پھر 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد دوبارہ درود بھیجے، فرشتے کہتے ہیں اے بندہ اے خدا، ابھی تو ہم پچھلے درود کا سنا۔ نعرہ ایسے نہیں لگانے لوگا، ابوذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، سلمان نیت بن کر، بہلول شریعت بن کر، ہر مقصد اللہ ولایت علی کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بڑی روحانیت والی مجلس ہے۔ خداوند عالم مخدوم عالم یان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفاء کلیت ہے، جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ مولا اولاد نرینہ ہے، جتنے اس دربار دربار میں چل کر آ گئے ہیں، دعا ہے کہ عزت والا اللہ سب کو ان کی نیتوں کے مطابق کرے گا۔ سامعین گرامی محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ سے ایک چھوٹی سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ملکہ اسمت چونکہ ایام سیدہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جتنی میری سے کی نوکری ہے کم وقت میں زیادہ پیش کر دوں۔ ملکہ اسمت
حجاب گردگار، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ، والدہ حسنین شریفین، ملکہ دارین، شہزادی جنت، منبع و حیات۔ بی بی کے ذکر کی مجلس پاک ہے، اور میں اپنی گنہگار زبان سے پہلے فضائل کا وہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جو خود بی بی کے خالق نے سورہ واقعہ سے ارشاد فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ میں اس ترجمے سے اندازہ لگاؤں گا آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، کتنی دیر سننا چاہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ سلامت ہو آبا بشارت، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے جناب زہرا خراج، جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے نماز میں نہیں کھلتے، مجلس میں کیسے کھلتے؟ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کلی طور پر 82 قسمیں کھائی، اور 32 سورتوں میں کلی طور پر 82 قسمیں کھائی۔ 8 قسمیں اس رنگ میں کھائی، 5 لا اقسم، 3 فلا اقسم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں۔ کس کی قسم؟ اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ جاؤ کائنات کے مولویوں کو اکٹھا کرو، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے، تو ہر مولوی ہر بندہ یہ کہے گا اللہ کی قسم۔ میں نے مولوی سے کہا کہ رعایت ہے، کوئی گنجائش ہے تو مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ اللہ کوئی نہیں، سب سے بڑی جو قسم ہے وہ اللہ کی قسم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، جملہ میں دے رہا ہوں، اپنے شہپر بلا کھولو اور پرواز کرو۔ کائنات کے مولویوں نے مل کے کہا کہ سب سے بڑی قسم ہے اللہ کی قسم، اور قسم کا مطلب ہے گواہی۔ گواہی دی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے۔ جب میں اور آپ کسی کو یقین دلائیں گے تو اللہ کی قسم کھائیں گے، اور جب اللہ کسی کو یقین دلائے گا تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھائیں گے۔ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ قبلہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں عرش کی قسم نہیں کھائی۔ چلے میں قسمیں گنتا ہوں قرآن کی۔ کبھی اللہ کہتا ہے اے حبیب تجھے تیرے رب کی قسم، کبھی کہتا ہے قرآن کی قسم، کبھی کہتا ہے لوح کی قسم، کبھی کہتا ہے قلم کی قسم، ایک دن کی قسم، رات کی قسم، طلوع آفتاب کی قسم، دن ایک کی قسم، دو کی قسم، ملامت کرنے والے نفس کی قسم، کہیں بھی عرش کی قسم نہیں کھائی، چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی۔ پتہ چلا چوکھٹ بطول عرش خدا سے افضل ہے۔ نہیں میں نے دعویٰ کیا دلیل دوں گا، دلیل نہ دوں کوئی مومن اس کے کھڑا ہو جائے۔ چوکھٹ خدا نے چوکھٹ بطول کی قسم کیوں کھائی؟ جو بندے پریشان ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے تو حاضر ہوں۔ عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ چوکھٹ بطول پہ کون رہتا ہے؟ سلمان، ابوذر، قمر، مقداد، فضا۔ کبھی سلمان نے کہا ہو یا رسول اللہ پہلے آسمان پہ بھیج دیں، خیرات مانگ کر آتا ہوں۔ کبھی ابوذر نے کہا ہو چوتھے آسمان پہ بھیج دیں، بھیک مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی فضا نے کہا ہو تیسرے آسمان پہ بھیج دیں، روٹیاں مانگ کر آتی ہوں۔ یہاں سے وہاں کوئی نہ گیا، وہاں والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی عزیز بن کر۔ ایک مل کے باآواز بلند صلوات ادھر سے ادھر کوئی نہ گئے،
बात में फिर वही दोहरा रहा हूं, चौखट बतूल अर्श खुदा से अफजल है। कायनात आदम व आदम का कोई एक फरिश्ता नहीं जो दरवाजा बतूल पे अपना ओहदा लेकर आया हो। है रिजवान जन्नत, दक्कल बाप किया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते अन्ना खयातुल हसनैन। उसने ये नहीं कहा कि दर्जी हूं, खाली दर्जी होता तो इब्राहिम भी कपड़े सिलवा लेते। कौन? अन्ना खयातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी। और मजे की बात यह है कि सैयदा ने तो कपड़े सिलने के लिए दिए ही नहीं। चले मैं आसान कर देता हूँ, मोमिन की बात करता हूँ। किसी मोमिन ने दर्जी को कपड़े ना दिए हों और सुबह के वक्त दर्जी आके दत्तुल बात करे और कहे कपड़े, मोमिन कहेगा जब दिए नहीं तो लू क्यों? अब सैयदा ने तो कपड़े सिलने के लिए दिए ही नहीं थे। दर्जी कहता है अन्ना खयातुल हसनैन, कपड़े लेके आया हूं। अब कुछ बेवकूफ जाहिलों का जाहिलाना ख्याल है कि हसन हुसैन ने कपड़े मांगे, सैयदा ने ऐसे ही कह दिया कि दर्जी के पास है। जो ऐसे कह दे वो ज़हरा नहीं होती, जो ऐसे कह दे वो बतूल नहीं होती। इस घर से निकलने वाले जबान से लफ्ज लफ्ज तकदीर है। ये मैंने सबसे छोटा जुमला कहा है आले मोहम्मद की अजमत के लिए, क्योंकि मेरा इल्म कम है, मेरी अकल कम है। अकल और अगर इल्म हो दोनों तो आले मोहम्मद के लिए इतने छोटे अल्फाज नहीं कहे जाते। इससे बेहतर जुमला यह है कि जिसकी चौखट पे मुकद्दर की अदालत लगती हो उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आए उसे बतूल कहते हैं। मुझे अल्लाह में अब्बास की कसम, इससे बड़ी कसम मेरे मज़हब में है ही कोई। हसन हुसैन ने कहा अम्मा कपड़े। अब बीबी का एक लक़ब है हिजाब किरदिगार, अल्लाह का हिजाब, जो खुद हिजाब किबरिया हो, उसके सामने कोई हिजाब मायने नहीं रखता। हसन हुसैन ने कपड़े मांगे, बीबी ने फर्श पे खड़े होकर अर्श पे हिजाब वहदत में मुलाहिजा की। वहां कार्रवाई क्या चल रही थी? आवाज किबरियाई, जिब्राइल जी रब्बे जलील, मैं तेरी तरक्की करना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रमोशन करना चाहता हूँ। पहले तो सिर्फ जन्नत का दरोगा है, आज से जन्नत के मालिकों का दर्जी बना के भेजना चाहता हूँ। पहले तो सब इंस्पेक्टर है, आज से एसएचओ बना के भेजना चाहता हूँ। बीबी ने फर्श पे खड़े होकर आज की कार्रवाई को मुलाहिजा किया। हसन हुसैन ने कहा अम्मा कपड़े, बीबी ने कहा दर्जी के पास। कपड़े दर्जी के पास है। और अर्श पे खड़ा है जिब्रील, चादर तत्हीर में पंचतन तशरीफ फरमान है। जिब्रील पूछते या रब्बे वमन तहतल किसाई, परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है? जिब्रील को पता नहीं था कौन है। कौन पूछ रहा था? नौकर पूछ रहा था, चक्की चलाने वाला पूछ रहा था, फिजा से झिड़के खाने वाला पूछ रहा था। जिब्राइल को पता नहीं था क्या चादर तत्हीर के नीचे कौन है? हर पूछने वाला जाहिल नहीं होता था, इस्तेहकाम दलील जहालत नहीं होती, वरना अल्लाह मूसा से क्यों पूछता मा तिलका बियमीनिक, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के हाथ में आसा है। अल्लाह को पता था मूसा के हाथ में आसा है, लेकिन अल्लाह को यह भी पता था कि जिसको जिस चीज से मोहब्बत हो उससे उसके मुतल्लिक पूछा जाए वो खाली उसका नाम नहीं बताएगा, उसके फजाइल बताएगा। जिब्राइल को भी पता था चादर तत्हीर के नीचे पंचतन है, लेकिन अल्लाह को पंचतन से मोहब्बत है। जब आले मोहम्मद के मुतल्लिक अल्लाह से पूछूंगा खाली नाम नहीं बताएगा, फजाइल बताएगा। जिब्राइल ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसाई, परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल फजाइल सुनना चाहता था। अब अल्लाह ने पूछा मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? जवाब आना चाहिए था अल्लाह खाली आसा है, हाजा आसा है, लेकिन मूसा ने ये नहीं कहा। मूसा ने कहा ये आसा है, ये बड़े काम की चीज है,
میں اس سے تکیہ لگاتا ہوں، میں اس سے خیمہ بناتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں۔ اے موسیٰ تجھے تو نام بتانا چاہیے تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا، استحقاق دلیل جہالت کا نام نہیں۔ اللہ صرف موسیٰ سے فضائل سننا چاہتا تھا۔ جبرائیل کو بھی پتا تھا اللہ کو آل محمد سے محبت ہے، جب ان کا ذکر چھیڑے گا خالی نام نہیں بتائے گا، کچھ نہ کچھ فضائل بھی تو بتائے گا۔ جبرائیل فضائل سننا چاہتا تھا۔ جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسائی، پروردگارا چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب آنا چاہیے تھا فاطمہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ترتیب ہی بدل دی کبریاء نے، فرمایا ہم فاطمہ تو فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پھر اللہ نے نام بتائے، ساتھ فضائل بتانا شروع کر دیے۔ ہم اہل البیت النبوتی و معدن رسالتی، انی ما خلقت السماوات مبنیہ ولا ارض مدیحۃ ولا شمس مدیہ۔ اللہ یادہ تجھے نام بتانے تھے، فضائل بتانا شروع کر دیے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہو اس کے بارے میں تذکرہ کرو گے، نام نہیں بتائے گا، فضائل